نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله رواه أبو داود. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة رواه البهقي في الدعوات الكبير. عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ آج ہمیں یہ دعائیں مل رہی ہیں.
اللہ کا شکر ہے کہ علماء امت نے، محدثین کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کو ہم تک پہنچا دیا، قولاً بھی عملاً بھی، احادیث مبارکہ روایت فرما کر اور زندگی بھر اس کو عمل میں لا کر۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دعاؤں پر عمل کر کے ان کی برکتیں حاصل کریں اور آگے آنے والی نسلوں کو یہ دعائیں پہنچائیں۔ یہ بہت قیمتی تحفے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے گے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک آدمی قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور عرض کرے کہ آقا میری شفاعت فرمائیں، اور حضور اس سے یہ دریافت فرمائیں کہ بتاؤ میری دعائیں تعلیم فرمودہ پڑھتے تھے روز؟ وہ یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، بتاؤ۔ اس جواب سے حضور خوش ہوں گے اور خوشی خوشی شفاعت فرما دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہوگی کہ ہم یہ مبارک دعائیں سیکھنے کا اہتمام ہی نہ کریں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کون سی دعائیں تعلیم فرمائی، اور اگر معلوم ہیں تو عمل کے وقت بھول جائیں، یاد ہی نہ رہے۔ جب کوئی خدا نخواستہ کوئی آزمائش کوئی مصیبت آ جائے پھر تو ہمیں یہ دعائیں یاد ہوں، اس کے علاوہ یاد ہی نہ، تو یہ بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے معمول میں لے آئیں، خوب اہتمام سے اس کو یاد کریں، موقع موقع اس کو پڑھ لیں۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ بھائی آپ کسی آدمی کو کوئی ہدیہ دیں اور وہ ہدیہ چھپا کے رکھ دے، استعمال نہ کرے، پھر وہ آپ سے پوچھے یار میں نے تمہیں وہ عطر دی تھی آپ نے لگائی؟ آپ کو یار وہ تو میں بھول ہی گیا تھا، وہ اب میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ تو بتاؤ اس کو خوشی ہوگی دینے والے کو، ہدیہ دینے والے کو؟ اس کا دل ٹوٹے گا کہ یار میں نے تو اتنے ارمان سے اور اتنی محبت سے اس کو یہ تحفہ دیا تھا اور اس نے استعمال ہی نہیں کیا۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے جائے گا تو عطر لگائے گا، نمازوں کے وقت میں عطر لگائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت عطر لگائے گا، مسجد میں جاتے وقت عطر لگائے گا، اور یہ تو استعمال نہیں کرتا۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی کو آپ عطر دیں، کوئی خوشبو دیں، وہ بعد میں آ کر آپ کو کہے بھائی آپ کی خوشبو تو بڑی شاندار تھی بھائی، میں مسجد میں لگا کے جاتا ہوں، ہر آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خوشبو کہاں سے لی؟ اب اس تذکرے سے اس خوشبو دینے والے کو کتنی خوشی ہوگی؟ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد جس کو ہدیہ دیا گیا اگر وہ ہدیے کی قدردانی کرتا ہے تو دینے والے کو خوشی ہوتی، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے ہدیے کو لاپرواہی سے رکھ دیا تو دل ٹوٹتا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری راحت، ہمارے سکون، ہماری جو ہے اللہ کے سے تعلق بڑھانے کے لیے یہ ہدیہ ہمیں دی اور ہم اس کو استعمال ہی نہ کریں، اس قیمتی ہدایہ کو اہمیت ہی نہ دیں۔ اب ہر جمعرات کو ہر پیر کو حضور کے دربار میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں،
تو جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوگا تو حضور کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ فرشتے جب یہ پیغام پہنچاتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی فلاں ابن فلاں آپ کی ان دعاؤں پر عمل کرتا ہے، شام کو یہ دعائیں پڑھتا ہے، دن میں یہ پڑھتا ہے، مسجد میں یہ پڑھتا ہے، گھر میں یہ پڑھتا ہے، تو بتاؤ حضور کتنے خوش ہوں۔ اور جب یہ کارگزاری جائے کہ اللہ کے رسول آپ کا فلاں ابن فلاں امتی کو تو کوئی دعا ہی نہیں پڑھتا، بتاؤ حضور خوش ہوں گے؟ تو ان دعاؤں کے اہتمام سے ہمارے آقا کے فیوز و برکات نصیب ہوں گے، حضور خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت اہتمام سے ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور پھر ان پر عمل کرنا چاہیے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ سعادت اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر ایک کو نہیں ملتی، بے طلب کو نہیں ملتی، طالب صادق کو یہ عطائیں ملتی ہیں، یہ آقا کی عطا فرمودہ دعائیں ہیں، یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے طلب کو نہیں دیں گے، جو سچی طلب، سچی تڑپ، سچے جذبے رکھتا ہوگا اس کو نصیب ہوگا، اس کو توفیق عمل ملے گی۔ تو ہم غور کریں کہ ہمیں توفیق عمل ملی ہے یا نہیں ملی۔ عمل کی توفیق ملی ہے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ سب آپ کا عطیہ ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اہتمام کی اس گئے گزرے دور میں توفیق عنایت فرمائی۔ جب امت کا اکثر طبقہ اعمال صالحہ کو چھوڑ چکا اور اس زمانے میں اللہ آپ نے ہمیں توفیق دے دی، یہ سب آپ کی عنایت ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے، خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ توفیق نہیں ملی تو پھر گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میری ایسی کون سی نالائقی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے توفیق عمل نہیں دے رہے۔ اتنے ساتھیوں نے یاد کر لیا، مجھے یاد ہی نہیں ہو رہی یا میں بھول ہی جاتا ہوں، یا اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کرو۔ سچی طلب، سچی تڑپ اللہ کو دکھائے، بس توبہ کرے فوراً عمل کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک بڑھیا، ایک عورت جوان تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مالدار آدمی تھا۔ یہ عورت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی مجلس میں آتی تھی، اور روز آتی اور حضرت کی مجلس میں بیٹھتی اور جو باتیں ہوتی اسے یاد کرتی۔ اب بیٹے کو بھی لاتی، بیٹا کچھ مال کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے چکروں میں پڑ گیا، شراب و کباب کی محفلوں میں لگ گیا۔ وہ اکثر حضرت کے پاس لاتی اور حضرت کو کہتی اس کے لیے دعا فرما دیں، اس کو توبہ کرا دیں۔ وہ حضرت کے سامنے توبہ کرتا ہے جھوٹی جھوٹی اور پھر چلا جاتا ہے، اور بار بار وہ ماں پریشان ہو کر حضرت کے پاس اپنے بیٹے کو لاتی اور وہ حضرت کے سامنے چپ ہو جاتا، پھر بھاگ جاتا۔ کئی دفعہ اس کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے توبہ کرائی، مگر بس یہ سچی طلب تو تھی نہیں۔ اب کیا ہوا کہ شراب و کباب کی زیادتی سے جوانی ہی میں موت کے قریب پہنچ گئی اور مرض وفات میں مبتلا ہو کر ماں کے پاس آ گئی، اور ماں نے کہا بیٹا اب تو توبہ کر لے، تو آخری وقت آ گیا تیرا، اب تو توبہ کر لے۔ تو کہنے لگا ماں ہاں میں توبہ کرنے کو لیے تیار ہوں، اب میں تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں جا نہیں سکتا کہ اب میں اس حالت میں ہوں نہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو یہاں لے آؤ تو وہ مجھے توبہ کرا دے۔
اور اگر وہ نہ آئیں اور میں مر جاؤں تو ان کو کہہ دینا میرا جنازہ پڑھا۔ اب ماں بیچاری دوڑی دوڑی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچی۔ دوپہر کا وقت تھا، ان کے قیلولے کا وقت تھا، وہ لیٹنے ہی لگے تھے کہ اس بڑھیا نے دروازہ بجا دیا اور حضرت سے عرض کی کہ حضرت میرا بچہ بالکل آخری سانس لے رہا ہے اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو آدمی اپنی ماں کو دھوکہ ہی دیتا رہتا ہے، اس کو توبہ تو کرنی ہے نہیں، ماں کی محبت میں آ جاتا ہے اور پھر وہی حرکتیں کرتا ہے، اب یہ مجھے پھر تنگ کرے گا۔ تو فرمایا کہ بھائی تیرا بچہ توبہ تو کرتا ہے نہیں، اب پھر وہی اس طرح مجھے پریشان کرے گا اور میرے سارے معمول پریشان ہوں گے، متاثر ہوں گے، میں ابھی نہیں آتا۔ اور وہ ماں پریشان کہنے لگی حضرت اس نے تو یہ کہا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پڑھا۔ تو فرمایا میں نہیں پڑھاتا ہے ایسے گناہگار کا جنازہ، ساری زندگی اس نے اس طرح شراب و کباب میں گزار دی اور توبہ بھی نہیں کی، میں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ اب ماں بیچاری پریشان کہ ادھر بیٹا توبہ کے لیے تیار، ادھر حضرت منع کر رہے۔ اب یہ بیٹے کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ بیٹا دیکھ اس حال کو پہنچ گیا کہ اللہ کے نیک بندے بھی تجھ سے اب نفرت کرتے، تو یہ ہچکیاں بن گئی بچے کی کہ میں اس حال کو پہنچ گیا، اب میرا کیا بنے گا، اور خوب اللہ سے معافی مانگنے لگا اور پھر ماں کو کہنے لگا کہ ماں اگر حسن بصری رحمہ اللہ بھی میری نماز نہ پڑھائے نا تو پھر یہ کرنا کہ جب میرا دم نکل جائے تو مجھے جیسے کتا مر جاتا ہے تو اس کو گھسیٹ کر گلی میں پھینک دیتے ہیں، تو ایسے ہی مجھے بھی گھسیٹ کے گلی میں پھینک دینا، اس لیے کہ جس آدمی نے ساری زندگی ماں کو ستایا ہو اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو، اب وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ اللہ کے نیک بندے اس کی جنازہ پڑھیں، تو یا ماں تم میری اس وصیت پر عمل کر لینا۔ اور خوب ہچکیاں بند گئیں اور رونے لگا اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگا اور اسی میں دم نکل گیا۔ اب ماں کی عجیب کیفیت کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے چلا گیا، ساری زندگی اس کو توبہ کی تلقین کرتی رہی اور بزرگوں کے پاس لے کر جاتی رہی، مگر کوئی عمل کام نہ آیا۔ اب ادھر بچے کا دم نکلا، ادھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کھڑے، یہ حیران ہو گئی، نے کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا کہ بھئی تیرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھانے آیا۔ کہنے لگے آپ نے تو منع فرمایا تھا۔ فرمایا میں قیلولے کو لیٹا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ تم میرے ولی کی جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، میرے ولی کی جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بس آخر دم میں ولایت مل گئی۔ ساری زندگی شراب و کباب کی محفل میں گزارنے والے کو آخر دم میں توبہ کی توفیق ملی، اور پھر اللہ کے نیک بندے کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کی جنازہ پڑھو۔ تو توبہ کرے آدمی کہ اللہ میرا ایسا کون سا گناہ، کون سی ایسی نالائکی جس کی وجہ سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم فرمودہ دعاؤں کی توفیق نہیں مل رہی۔ بس توبہ اگر آدمی کر لے سچی طلب کے ساتھ تو پھر ان آیات کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر عمل کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم اور فضل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے آقا اس پر خوش ہوں گے کہ میرے امتی میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، میرے امتی میری تعلیم فرمودہ دعاؤں پر عمل کر رہے ہیں، کتنا حضور کو خوشی ہوگی۔ بھئی جو اولاد باپ کی بات مانتی ہے، جیسا ابا کہتے ہیں ویسا کرتی ہے، تو ابا کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جو اولاد اپنی چلاتی ہے، ابا کہتے ہیں یوں کرو، کہتے ہیں یوں نہیں کرتے،
تو ابا کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ میری مشوروں پر عمل ہی نہیں کرتے، میری بات ہی نہیں مانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں امت کو سکھائی ہیں۔ اللہ کے محبوب کو ہر امتی سے بہت تعلق ہے، جتنا باپ کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ حضور کو اپنی امتیوں سے محبت ہے، تعلق ہے، شفقت ہے۔ تو حضور کی خوشی میں ہوگی اگر امتی ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اہتمام سے دعائیں یاد کریں اور گھر والوں کو یاد کرائیں اور ساتھیوں کو یاد کرائیں، ایک دعائیں یاد کرنے کا ماحول اور فضا بنے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ دعائیں یاد کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر یہ دعائیں یاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ سوچنے لگا میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو غیبتیں ہوتی ہیں، کبھی کس کی غیبت، کبھی کسی کا تذکرہ، کبھی کسی کی کوتاہیوں کی باتیں، یہ مجلسوں میں ہمارا عنوانات ہوتی ہیں، چاہے دینی مجلس ہو، چاہے دنیاوی مجلس ہو، چاہے تجارت کی مجلس ہو، چاہے کوئی سی مجلس ہو، کسی نہ کسی کی خامیوں پر تبصرہ ہوتا ہے، اور یہ غیبت۔ تو اس سے ہم بچ کیوں نہیں پاتے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اپنے زمانے میں معاشرے میں رہتے تھے، اور ان کی گفتگو بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی، تو وہ تو غیبت سے بچنے والے تھے اور ہم سے غیبت سے بچا نہیں جاتا، تو وہ کیسے بچتے ہوں گے؟ کیونکہ ہم کوئی بھی موضوع چھیڑتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر بات شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی کی کوتاہی اور خامی کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے زبان نہ چاہتے ہوئے۔ پھر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بہت سے آدمیوں کی ہم غیبت کر بیٹھے، لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر۔ اور کتنا سخت جرم ہے غیبت کرنا، کہ قرآن مجید میں اس کو تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، یعنی کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جو غیبت کی تعریف اس پر فٹ آ جاتی ہے، صادق آ جاتی ہے کہ بھئی یہ غیبت۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی معاشرے کے لوگ تھے، تو ان کی مجلسوں میں یہ کیوں بات نہیں تھی اور ہماری مجلسوں میں یہ بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ بات یہ ہے کہ وہ یہ دعائیں یاد کرتے تھے، ان کی محفلوں میں زیادہ تر تذکرے ان سیکھنے سکھانے کے ہوتے ہیں۔ آؤ بھائی حضور کی باتیں کریں، حضور کے زمانے کی باتیں شروع ہو جاتی۔ حضور کے زمانے کی باتیں کیا تھی؟ احادیث مبارکہ کے تذکرے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز حضور کی مجلس میں نہیں آتے تھے اور عوالی میں رہتے تھے مدینے سے دور، تو انصاری صحابی کے ساتھ باری باری ہوئی، ایک دن انصاری صحابی آتے، ایک دن حضرت عمر۔ تو اب کیا ہوتا؟ اب حضرت عمر انصاری سے وہ باتیں سیکھتے جو انصاری نے حضور کی مجلس میں سنی ہوتی تھی، کہ آج یہ باتیں پیش آئیں، آج یہ باتیں پیش آئیں، آج یہ حضور نے فرمایا، آج یہ حضور نے فرمایا۔ تو بتائیے کہاں غیبت کا تذکرہ؟ اب جس دن حضرت عمر آتے ہیں حضور کی مجلس میں تو پھر وہ جا کے اپنے ساتھی کو یہ بات بتاتے۔ تو ان صحابہ کی زندگی میں حضور کی باتوں کے تذکرے، پھر جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو اب صحابہ حضور کے تذکرے، حضور کے زمانے کی باتیں، کہ ہمارے آقا کی یہ تعلیم، ہمارے آقا کا یہ عمل، حضور اس طرح مسکراتے تھے، حضور اس طرح چلتے تھے، اور لوگوں کو بھی تجسس۔ تو جہاں صحابی بیٹھتے بس بعد والے تابعین صحابہ سے حضور کی باتیں، حضور کے تذکرے، کہ حضور کی باتیں بتاؤ، اور صحابہ مزے لے لے کر حضور کے تذکرے کرتے۔ کبھی حضور کی باتیں یاد آ کر رونا آ جاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
ایک دن ایک حدیث بیان فرمانے لگے اور مسجد نبوی میں تھے اور روضہ مبارک کی طرف اشارہ فرما کر آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا کہ میں نے ان سے، یہ صاحب حاضر القبر سے میں نے یہ بات سنی، اور پھر آنکھوں سے آنسو آئے۔ یعنی یہی تذکرے ان کے محفلوں میں ہوتے ہیں۔ اب وہ احادیث مبارکہ میں یہ دعائیں بھی ہوتی ہوں گی تو پھر وہ دعائیں بھی یاد کرتے ہوں گے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس نشست میں جاتے، جس مجلس میں جاتے، تو حضور کے تذکرے، حضور کی باتیں، احادیث مبارکہ کے تذکرے، دعاؤں کے تذکرے، ذکر کے حلقے۔ اور پھر جب تابعین کا دور آیا، صحابہ رخصت ہو گئے، تو تبع تابعین کو وہ تابعین یہ سکھاتے۔ اب وہ تبع تابعین سے پوچھتے، ارے بھائی بتاؤ صحابہ کی باتیں تو سنو۔ اب وہ صحابہ کے تذکرے کہ میں نے فلاں صحابی کی زیارت کی، میں نے ان سے یہ سنا، میں نے ان سے یہ سیکھا، میں نے ان سے یہ پڑھا، میں نے ان سے یہ یاد کیا، ان کے تذکرے یہی۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ 3 زمانوں کے خیر ہونے کی بشارت دی تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر ان کا جو ان کے بعد والے ہیں، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد والے۔ تو یہ 3 زمانے کے اندر یہی تذکرے ہوتے، اس لیے غیبت سے بچے ہوئے۔ اور ہماری محفلوں میں یہ تذکرے ختم ہو، تو ہم چونکہ یہ تذکرے نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دوسرے موضوعات پہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب دوسرے موضوعات پہ باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، ارادی طور پر غیبتیں ہو جاتی ہیں اور بڑا سخت معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معمولات تو یہ تھے، جہاں بیٹھے بس احادیث مبارکہ، حضور کی باتیں، حضور کے زمانے کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی یہ احادیث مبارکہ، دعاؤں سے متعلق بس جہاں بیٹھیں بھئی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، تم میری سن لو، میں تمہیں سنا دوں، تم میری دعائیں سن لو، میں تمہیں سنا دوں، تم مجھے یاد کرا دو، میں تمہیں یاد کرا دوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے یمن کے علاقے کا امیر بنایا تھا۔ یمن کے ایک طرف کا امیر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، دوسری جانب کا امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اب کیا ہوتا تھا، یہ کبھی کبھی دونوں احباب اپنے اپنے علاقوں کی سرحد پر آ کر مل جاتے تھے اور دونوں بیٹھ کر پھر حضور کی باتیں شروع کرتے، حضور کے زمانے کی باتیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے ان کی مجلسوں میں غیبت ہوتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر اب ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی، اپنے اکابر کی زندگی دیکھی تو ان کے یہاں بھی یہی چیز، یا تو خاموشی، اور خاموشی میں ذکر، اور اگر گویائی ہے، مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں تو بھئی بزرگوں کے تذکرے، اپنے اکابر کو جو دیکھا اس کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، یہی ان کی زندگی میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیبتوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں، جو مجلس ہو، بس حضور کے تذکرے شروع کریں۔ بھئی یہ دعائیں تو ایسا موضوع ہے جس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کو اختلاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیم فرمودہ دعاؤں میں؟ اور یہی سنت کی برکت ہے کہ سنت میں جوڑ ہے، سنت کی باتوں میں جوڑ ہے، اور سنت سے ہٹ کر تذکروں میں توڑ ہے۔ جہاں ہم بحث مباحثے میں آئے، سمجھو کہ یہ سنت سے ہٹ کر بات ہے، اور جہاں ہم نے سنت کی حقیقی تذکرے کیے تو بس وہاں توڑ ہے ہی نہیں، سنت میں تو ہے ہی جوڑ۔ تو ان دعاؤں سے کون اختلاف کرے؟ کوئی مسلمان بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنی محفلوں میں اختلافی باتوں کے چھیڑنے کے بجائے اگر یہ شروع کر دیں تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ ہم غیبتوں سے بچ جائیں گے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان دعاؤں کی ایک بہار آ جائے، ہر ایک ان دعاؤں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ عورتیں جہاں بیٹھیں ایک دوسرے کو یاد کریں، بھئی یہ تم بھی یاد کر لو، میں بھی یاد کر لوں۔ اب ہماری جو ہے طبیعتوں کی سستی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ لکھی بھی ہمیں مل جاتی ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی اسے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، یاد کرنے کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں یار یاد کرنا تو مشکل ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، شروع میں آدمی دیکھ دیکھ کر پڑھ لے، مگر یاد کرنے کا اہتمام کرے، تاکہ ہمیشہ تو یہ کتاب ہمارے پاس ہوگی نہیں، کبھی سفر میں ہوں گے، کبھی کہاں ہوں گے، تو اگر یہ دعائیں یاد ہوں گی عمل میں آ جائیں گی، ورنہ پھر ہم کتاب کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے، پرچوں کے اور کارڈ کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ ہم کارڈ اور کتابیں اس لیے لیں کہ ہمیں یاد کرنی ہے، اسے سینے میں بسا کے ساتھ لے جانا ہے قبر میں، ان دعاؤں کو اپنے ساتھ۔ بھائی اگر ہم یہ پڑھتے رہے تو برکتیں ضرور ملیں گی، مگر جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے قبر میں جائیں گے تو ہمیں یاد تو ہے کیا ساتھ لے کے جائیں گے، تو انہیں سینے میں محفوظ کر کے لے جانا۔ تو جب یہ دعائیں ہمارے سینے میں محفوظ ہوں گی تو پھر قبر میں روشنی دیں گی، پھر وہاں ہمیں کام آئے گی کہ بھئی یہ وہ ہے، یہ نبی کا وہ غلام ہے، یہ نبی کا وہ امتی ہے جو نبی کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ دے لیں گے تو یہ دعائیں سینے میں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس کی بڑی ہی جو ہے برکتیں ہیں، بڑی تاثیریں ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ براہ راست ہمارے آقا کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اب ہمیں ان ہدیوں کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں یہ آقا کی دعائیں، یہ ایک امید کی کرن ہے، ایک روشنی۔ اگر امت مسلمہ ان دعاؤں کا اہتمام کر لے تو یہ اندھیرے، یہ ظلمتوں، یہ سب خود بخود چھٹ جائے۔ یہ کیوں نہیں چھٹ رہی؟ اس لیے کہ اندھیرا اتنا ہے کہ یہ روشنی ناکافی ہو رہی ہے۔ ورنہ تو اگر امت مسلمہ کے اکثر لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو پھر ظلمتیں خود ہی ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ مبارک دعائیں ہماری زندگی کا وظیفہ حیات ہونی چاہیے، اور کبھی یہ معمول ہمارا نہ چھوٹے، رچ جائے، بس جائے، زندگی کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال پچھلے ہفتے جو باتیں اللہ کے محبوب کی دعائیں سامنے آئی تھیں وہ گھر سے نکلنے کے وقت، ایک تو بہت مختصر کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہم غور کریں کہ بھئی ہفتے بھر کتنی دفعہ گھر سے نکلے اور کتنی دفعہ اس دعا کو ساتھ لیا، اور کتنی دفعہ بھول گئے۔ اب آئندہ ہفتے یہ پوری ہر دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا ہماری جو ہے زبانوں پر آ جائے۔ پھر دوسری دعا تھوڑی لمبی تھی جو بہت اہم تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب گھر سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ اب گھر سے نکلنے کے بعد پھر آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس موقع کی بھی دعا تعلیم فرماتے۔ کون سا موقع ہے جہاں اللہ کے محبوب نے ہمیں رہنمائی نہ دی کہ بھائی اب گھر سے نکل گئے تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، اب گھر میں آ رہے ہو تو اب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی کیسا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑا ہے کہ ہر بندہ وہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا، کہ اب گھر میں آ رہا ہے تو بے دھڑک نہیں آئے بلکہ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ آئے۔ بڑی عجیب اس کے معانی اور مفاہیم ہیں اس دعا کے جو گھر میں داخل ہونے کے۔ اس گھر کو، یہ گھر کیا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے گھروں کو ہم نے مسکن بنایا، وَجَعَلَ بُيُوتَكُمْ سَكَنًا، سکن بنایا ہے۔ سکن کے معنی ہیں جائے سکون، کہ گھر میں آ کر سکون مل جائے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارا گھر سکون کی جگہ ہے یا بدسکونی کی؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بس رات سونے کے لیے جاتے ہیں، کھانا بھی باہر کھاتے ہیں کہ یار اب گھر میں جائیں گے چک چک ہوگی، پریشانی ہوگی، اتنی دیر سے جاؤ کہ سب سو چکے ہوں تو سب سو جائیں، اور جو ہے جب سب
چلے جائیں کہیں کام سے تو پھر ہم رات صبح دیر سے اٹھ کر پھر اپنے کام پہ چلے جائیں. اتنے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ بُيُوتَكُمْ سَكَنًا، ہم نے تو تمہارے گھر کو سکن بنایا ہے، سکون کی جگہ بنایا ہے. تم گھر میں آؤ تمہیں سکون ملے. اور جہاں میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق قرآن نے بتایا وہاں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس بیوی کے ذریعے تمہیں سکون ملے. تو بیوی سکون کا ذریعہ، گھر سکون کی جگہ. اور آج 80-70% معاملہ اس کے برعکس کہ گھر بس سکونی کی جگہ بن گیا. اسی لیے آپ دیکھو ہوٹل آباد ہے، ہوٹل میں مزہ آنے لگا، گھر میں سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ تفریحی مقامات پہ دیکھو لوگ سکون حاصل کرنے جا رہے ہیں، گھر میں سکون نہیں. ورنہ پہلے لوگ دوڑے دوڑے گھر جاتے تھے اور گھر باہر کا کھانا مجبوری میں کھاتے تھے، اس لیے کہ گھر میں کھانے میں راحت تھی، مزہ تھا، سکون تھا، تو گھر میں مزہ تھا. اب نہیں آ رہا. تو کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے، کئی وجوہات ہوں گی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھر کو سکون بنایا ہے، سکون کی جگہ بنایا ہے. اب سکون کی جگہ تو جب بنے گی جب ہم اس میں سکون والے اعمال کریں گے، جس سے سکینہ نازل ہوگی، جس سے اللہ کی رحمت برسے گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس میں یہی سکون کی درخواست ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، اذا ولج الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یا اللہ، میں آپ سے اس گھر سے نکلنے کی خیر چاہتا ہوں اور اس گھر میں داخل ہونے کی خیر چاہتا ہوں. خیر المولج، گھر میں داخل ہونے کی خیر چاہتا ہوں، خیر المولج چاہتا ہوں، یعنی جب میں گھر میں جاؤں تو خیر ہی خیر ہو، سکون ہی سکون ہو، راحت ہی راحت ہو، خوشی ہی خوشی ہو. اب اللہ کا بندہ اللہ سے یہ مانگ کر جائے اور اسے کیسے بدسکونی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سارے گھر کو موافق بنا دیں گے، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ لڑائیاں ہوں گی. اب یہ خیر کا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہے. خیر المولج، مولج کا خیر، داخل ہونے کی خیر عطا فرما دیجیے. اب خیر کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں ساری راحتیں، ساری آسانیاں، ساری سکون سب اس میں آ اس لفظ خیر میں. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ اب میں گھر میں داخل ہوں تو کوئی بیمار نہ ہو، کہ گھر میں جائیں گے کسی کی بیماری کی خبر سنیں گے اہل خانہ میں سے کہ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی بھی بیمار ہے، تو تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور پتہ چلا فلاں بیمار. تو بتاؤ کتنی الجھن ہوتی ہے آدمی کو، کیسا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یا اللہ کوئی بیمار نہ ہو، اب میں داخل ہو رہا ہوں، داخل ہونے کی خیر دے دیجئے کہ یا اللہ میرے گھر میں کسی کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو اور کوئی جھگڑا نہ ہو. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یا تو بچے لڑ پڑے، یا عورتیں لڑ پڑی، یا بڑے لڑ پڑے، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تو جھگڑے ہو گئے، یا کوئی اور الجھنے، کیسے کیسے حالات لوگوں کے ساتھ. یا کوئی گھر پہنچے اللہ بچائے بھئی آج یہ حادثہ پیش آ گیا، کوئی یہ حادثہ پیش آ گیا، تو اب یہ سب سے حفاظت کا ذریعہ ہو گیا. اللہم انی اسألک خیر المولج، یا اللہ گھر میں داخل ہونے کی خیر چاہتا ہوں کہ اب میرے گھر میں کوئی نہ حادثہ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی الجھن ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، آسانی ہی آسانی اور خوشی ہی خوشی ہو. بتائیے کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب سکھا رہے ہیں. اب اس دعا میں کس کو اختلاف ہے؟ تو فرمایا کہ اب یہ دعا ہم سب کا معمول بن جائے.
معمول کب بنے گا؟ جب ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی تم پڑھ کر آئے دعا کے نہیں، کیا بھول گئے؟ ابھی ابھی پڑھ لو۔ اب جب بار بار پڑھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو بالکل یاد ہو جائے کہ بھائی تم نے نہیں پڑھی، چلو ابھی پڑھ لو، کل سے پڑھتے ہوئے آنا۔ تو اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، یا اللہ گھر سے باہر نکلنے کی خیر چاہتا ہوں، تو گھر سے باہر جب نکلوں تو بھی خیر ملے، یعنی گھر سے جب باہر نکلوں گا تو اس میں بھی کوئی الجھن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی الجھن، کچھ بھی نہ ہو۔ تو نکلنے کے اعتبار سے بھی خیر چاہتا ہوں اور داخل ہونے کے اعتبار سے بھی خیر چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، وبسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے۔ دیکھیے یعنی ہر وقت اللہ کا تذکرہ، بتاؤ کیسا اللہ کے محبوب اللہ سے تعلق جڑوا رہے ہیں کہ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا، پہلے خیر المولج خیر المخرج، داخل ہونے کی خیر اور باہر نکلنے کی خیر، اور اب اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ گھر سے نکلتے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت ہو جائے بس اس کا تو کام بن گیا۔ جو فرمایا کہ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم ہمارے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں جو اعتماد ہے، جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے ہمارے رب پر ہے۔ وعلی اللہ، اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے، توکلنا، ہم نے بھروسہ کر لیا۔ دیکھیے یہ اللہ سے اقرار کیا کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کر لیا، اب جو ہوگا اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اب اگر گھر میں جائیں گے خدا نخواستہ بیماری ہوگی تو توکلنا علی اللہ، ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تو لہٰذا اس میں ہی اب میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے آسانی ہے، اس میں میرے لیے سہولت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ کو وکیل بنا لیا، اللہ کو کارساز بنا لیا، تو اس کارساز حقیقی نے یہ بیماری دی ہے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا، وہ اسی لیے کہ ہنستا کھیلتا بچہ گیا ہے اور کھیل رہا ہے بچوں میں، اور پھر اس کی لاش گھر میں آتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو ذبح فرما دیتے۔ تو بتائیے معصوم بچے کی جان چلی گئی اور لاش گھر میں آ رہی ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تو بسم اللہ وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم نے اللہ کو وکیل بنا لیا، کارساز بنا لیا۔ تو اتنے بڑے صدمے کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں یہ بچہ بڑا ہوتا تو کافر ہوتا اور اس کے ماں باپ اس کی محبت میں ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے اور کافر ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر یہ صدمہ دے دیا۔ اتنا بڑا صدمہ ہے مگر اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے دولت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایمان کی سلامتی، اور اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو ایمان چلا جاتا اور ناکام ہو کر دنیا سے جاتا۔ تو اتنے بڑے صدمے کے پیچھے اس سے بڑی دولت چھپی ہوئی، تو یہ ہے کارساز حقیقی کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہے بھی تو توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی ہی کا معاملہ فرمایا، اس میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے راحت ہے۔ تو وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ کے محبوب کی ایک ایک ادا ہمارے لیے شفقت ہی شفقت، ہمارے لیے رہنمائی رہنمائی۔ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ دعا پڑھ لو تو ثم یسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ بھی حضور سکھا رہے ہیں، ایک ایک بات سکھا دی کہ اب گھر والوں کو سلام کرو۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے، معمول ہے، رواج ہے، دوستوں کو تو سلام کر لیں گے، بیوی کو سلام کرتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں، بہن کو سلام کرتے ہیں،
بچوں کو سلام کرتے ہیں، غور کریں، نہیں تو حضور تو فرما رہے گھر میں داخل ہو کر پہلا کام السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یہ حضور تعلیم فرما رہے۔ تو جب گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہہ دیا تو یہ دعا دے دی گھر والوں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے تم سب کو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں برسیں تم پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں برسیں تم پر۔ اب بتاؤ، یہ سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوگا تو یہ ساری چیزیں گھر والوں کو ملیں گی، بڑوں کو ملیں گی، چھوٹوں کو ملیں گی۔ اور اگر کوئی بھی گھر میں نہیں ہے یا کوئی بھی سامنے نہیں آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر یوں کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور جو اللہ کے نیک بندے یہاں موجود ہوں ان پر سلام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو ان سب کو سلامتی کی دعا دے دی۔ اس طرح سلام کرنا ہے۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی حضور نے تعلیم فرمایا، ایک ایک بات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی۔ اب اسے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ ہم حضور سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو حضور کی تعلیم کو بھی ہمیں ہی اپنانا ہے، یہ سارے طریقے ہمیں زندہ کرنے۔ اللہ معاف کرے، آج جب بچے اسکول جاتے ہیں تو گڈ بائی کہتے ہیں، بائے بائے کہہ کے جاتے ہیں۔ بتائیے، ہمارے دین نے تو یہ تعلیم کی تھی کہ السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہو، السلام علیکم کہہ کر گھر سے نکلو، اور ہمارے بچے جو ہے وہ گڈ بائی کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا پڑے گا، حضور کا ہر طریقہ، حضور کی ہر سنت اپنانی چاہیے۔ کوشش کریں گے اپنانے گے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تو حضور کا ہر طریقہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ گھر میں داخل ہو گئے، اور گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی حضور نے تعلیم فرمائے۔ اس کے بعد پھر اگلی دعا وہ بڑی اہم ہے۔ آدمی جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بازار میں جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے آقا نے بازار میں جانے کی بھی دعا تعلیم کی تاکہ میرے امتی کو خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، خرید و فروخت میں اس کو کوئی الجھن نہ ہو۔ کیسی شفقت ہے ہمارے آقا کی کہ اب بازار جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا، بازار تک کی بھی دعا تعلیم کی۔ گھر میں داخل ہو گئے، گھر سے نکل گئے، گھر سے نکل کر آدمی بازار میں جاتا ہے۔ ہر آدمی کو بازار سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور بازار کیا ہے؟ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بری جگہ ہے، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی، اللہ سے دور کرنے والی یہ جگہ، اور اس میں آدمی کو بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی لٹ پٹ کر آ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ بھائی ایسی چیز خرید لیتا ہے جو اس طرح اکثر نقصان ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اب آدمی اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس نقصان سے بچ جائے گا۔ بھئی 100 والی چیز جو ہے وہ 500 میں خرید کے آ گیا تو نقصان ہوا نہیں ہوا؟ پھر آ کے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، یہ کیا کر لیا، پھر دکاندار واپس بھی نہیں لیتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نے 14 صدیوں پہلے اس کی بھی دعا تعلیم کی کہ بھائی تمہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لینا تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ دعا بھی تعلیم کرنا۔ اور بازار کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو بازار میں اللہ سے غافل کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں، وہ آدمی کو لگ جاتے ہیں۔ جب وہ لگتے ہیں تو پھر دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ اور دنیا میں آگے بڑھنے کے جذبے یہ بیدار ہو جاتے ہیں اس جراثیم سے، اور وہ پھر وہ بیدار ہو کہ میں یہ کر لوں، یہ چیز خرید لوں تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ چیز خرید لوں تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ اسکیم لے لوں تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اور یہ کر لوں تو اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اور چاہے وہ میرے لیے جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ تو بس بات کی بات ہے، مجھے تو فائدہ دیکھنا ہے۔ اب اس کا ذہن بازار میں جاتے کے ساتھ ہی چلنے لگے گا، اور مرنے سے پہلے کی ساری اس کے سامنے آسائشیں نظر آ جائیں گی، فانی چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی،
اور لافانی سے توجہ ہٹ جائے گی، دنیا کی طرف توجہ ہو جائے گی، آخرت سے غفلت ہو جائے گی۔ اور ہم سب مشاہدہ کر ہی رہے، جب بازار جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور پوری توجہ جو ہے نا خرید و فروخت اور اس میں لگ جاتی، اور جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع آ جائے، چاہے دوسرے کو نقصان ہو، دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کو الجھن ہو، کچھ بھی ہو، میرا فائدہ مقدم، اور اس کے لیے میں تدبیریں سوچتا ہوں، اس کے لیے نئی نئی اسکیمیں سوچتا ہوں۔ تو اب بازار میں جب آدمی جاتا ہے تو یہ جذبے بیدار ہو جاتے ہیں، یہ وہ جراثیم ہیں جو بازار میں لگتے ہیں۔ اسی لیے اس کو شر البقاع فرمائے کہ دنیا میں سب سے بری جگہ یہ بازار ہے، کہ یہاں یہ دنیا کی طرف مائل ہونے والی چیزیں ہیں، اور ہر آدمی سوچتا ہے یار یہ اتنی ترقی کر رہا ہے، اب اس نے یہ، اب دیکھیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار ہے، وہ برتن والا ہے، اس نے چند برتن نئے آئٹم لے کر آیا، برابر میں دوسرا دکاندار کہتا ہے یار یہ آئٹم لائے میں بھی لے کر تاکہ میرے پاس بھی 2 پیسے بچے، اور پھر تیسرا دیکھتا ہے وہ بھی لے کر آتا ہے، پھر پہلے والے کا ذہن چلتا ہے کہ یار یہ تو عام ہو گیا، میں ایسے آئٹم لے کر آؤں جو کوئی کسی کے پاس نہیں۔ اب یہ ذہن جو چل رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہی نہ کہ 2 پیسے میرے کو بچ جائیں، اور یہ کہاں جا کے پیدا ہو رہا ہے ذہن؟ یہ بازار میں، پھر یہ سوچ گھر میں بھی رہتی ہے، سفر میں بھی رہتی ہے، ہر وقت یہ ذہن چلتا رہتا ہے آدمی کا، اور یہ سب کہاں ملتا ہے؟ بازار میں۔ جو بازار میں مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو، اور پھر آدمی سوچتا ہے بھئی اس کے پاس پیسے ہیں، اس سے پیسے نکلوا کے یہ مال خرید لوں، 4 پیسے مجھے بچیں گے، 2 پیسے اس کو دے دوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، ہر وقت یہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ چیزیں بازار میں آدمی کو ملتی ہیں، اور یہ خیالات، یہ احساسات، یہ ساری چیزیں بازار میں آ جاتی ہیں آدمی کے ذہن میں۔ تو اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ میری نگاہ سے آخرت اوجھل نہ ہو، میری نگاہ سے جو ہے وہ لا فانی دولتیں چھپ نہ جائیں ان فانی دولتوں کو دیکھ کر، اور میں ہر معاملے میں شریعت کو مقدم رکھوں کہ چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، مجھے تو شریعت پر چلنا، چاہے کاروبار ہو چاہے نہ ہو، شریعت پہ چلنا۔ تو اب ایسا کون سا ویکسین لگا کے جاؤں تاکہ یہ جراثیم مجھ پر ہم اٹیک نہ کریں؟ وہ ویکسین کون سا ہے؟ وہ ویکسین یہ دعا ہے کہ ان جراثیم سے جو دنیا کی طرف مائل کرنے والے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ ویکسین لگا کر آدمی بازار میں گھسے، پھر دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آدمی کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بھئی کاروبار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا، خرید و فروخت کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہ چیز کریں گے، وہ کام کریں گے، جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں نہیں کریں گے، چاہے کتنے ہی نقصان ہو، چاہے دوسرا والا نفع اٹھا لے۔ اب آدمی سوچتا ہے یار میں یہ اسکیم نہیں لوں گا، دوسرا والا لے لے گا، تو کیوں نہ میں ہی لے لوں، اور کمپنی والے کہتے بھائی دیکھ لو تم لینا چاہو تم لے لو ورنہ ہم اس کو دے دیں گے، اور اس میں شروط فاسدہ بہت سی لگی ہوئی ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ آدمی سوچتا ہے یار اب میں یہ اسکیم میں نہیں لوں گا، وہ لے لے گا، تو بھائی وہ بھلے بہتر ہے آپ تو بچو، آپ کو شریعت کا علم ہے، یا آپ علماء سے پوچھو کہ بھئی ان شرائط کے ساتھ مجھے یہ چیز مل رہی ہے اور میرے لیے خریدنا جائز ہے نہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہ دعا جب آدمی پڑھے گا تو اس کو اندر سے اللہ تعالیٰ ایک قوت فراہم فرمائیں گے، تو اسے قوت نصیب ہوگی، اس لیے کہ نبی کی تعلیم پر مدہ دعا ہے۔ تو فرمایا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق، یہ خود اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے، ہمارے آقا جب بازار جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یہ نبی کی زندگی کا عمل ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے بسم اللہ۔ دیکھیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھی بسم اللہ، بازار جاتے ہوئے بھی بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق، یا اللہ میں اس بازار کی خیر آپ سے مانگتا ہوں۔ یہاں بھی وہی خیر آ گئی، مختصر لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی اب خیر آ گئی تو یا اللہ اس بازار کی خیر کیا ہے
کہ اس میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے اسباب مہیا ہو جائیں، ایسے اسباب کے جو شریعت کے خلاف ہوں، اور مال اس طرح حاصل ہو جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مل جائے، اور وسعت والی روزی ہو، برکت والی روزی ہو، یہ سب اس خیر کے اندر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اب وہ جراثیم حملے نہیں کریں گے اور وسعت بھی مل جائے گی، کیونکہ آدمی مال کا محتاج ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا۔ تو اب وسعت ہوتی ہے تو بہت سی خیر کے کام بھی آدمی کر لیتے، وسعت نہیں ہوگی تو خود اپنی زندگی مشقت میں آ جاتی ہے۔ تو اب خیر مانگی، اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق، یا اللہ اس بازار کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی خیر مانگتا ہوں، اس بازار کی خیر اور جو کچھ بازار میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، یا اللہ اس بازار کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس بازار میں شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے بازار کی خیر مانگ لی اور بازار کے اندر جو جو چیزیں ہیں اس کی بھی خیر مانگ لی۔ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے اس بازار میں کوئی نقصان کا سودا ملے۔ بتائیے، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ ان اصیب فیہا، کہ مجھے پہنچے اس بازار میں صفقۃ خاسرہ، نقصان والا سودا، خسارے والا سودا۔ دیکھیے حضور تعلیم فرما رہے، گویا راوی حدیث فرما رہے کہ حضور یہ دعا کرتے تھے، ہمارے آقا یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے نقصان والے سودے سے بچا لیجیے، اس سے پناہ چاہیے۔ تو اب بتائیے جب یہ دعا پڑھیں گے تو پھر کیسے نقصان ہوگا؟ نہ خریدنے میں نقصان ہوگا نہ بیچنے میں نقصان ہوگا۔ بعض اوقات آدمی خریدنے میں ٹھگا جاتا ہے، بعض اوقات بیچتے وقت ٹھگا جاتا ہے کہ بھئی مہنگی چیز سستی بیچ دیتا ہے، بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے یار میں نے یہ اتنا سستا کیسے بیچ دیا اور مجھے بڑا خسارہ ہو گیا، میں نے جلدی کیوں بیچ دیا، تھوڑے دنوں بعد بیچتا ہے تو اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اس طرح پریشانیوں میں آ جاتا ہے، الجھنوں میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ دعا پڑھ لے گا تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اس کے ساتھ ہوگی، پھر نفع اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اگر ظاہراً نقصان بھی نظر آ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ خیر ڈال دے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ سے پناہ مانگی ہے اور حضور نے تعلیم فرمائی ہے یہ دعا۔ تو بتائیے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ہی نفع کے لیے، تو اب ہم یہ نفع حاصل نہ کریں اور بازاروں میں جائیں اور نقصان اٹھائیں تو پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے بھائی۔ ہمارے آقا تو 14 صدیوں پہلے ہمیں یہ دولت دے گئے، ہمیں یہ خزانہ دے گئے، ہمیں یہ ہدیہ دے گئے، اور ہم مسلمان ہو کر اس ہدیے کی قدر ہی نہیں کرتے اور اس کو اپناتے ہی نہیں اور اس سے فائدہ ہی حاصل نہیں کرتے۔ تو اس لیے اب توجہ کی ضرورت ہے، ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ بہت آسان الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ اس بازار میں مجھے کوئی نقصان اور خسارے والا سودا ہو، تو خریدنے میں بھی نقصان نہ ہو، بیچنے میں بھی نقصان نہ ہو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں القا فرمائیں گے۔ اور بازار کا جو یہ شر اور فتنہ ہے کہ جس سے آدمی کی توجہ دنیا ہی کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ حلال حرام سے جو ہے وہ صرف نظر کر کے بس ترقی چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے کہ اس کا شر یہی ہے۔ بازار کا شر کیا ہے کہ بس حلال حرام سے توجہ ہٹ جائے اور بس مال آئے کسی بھی طریقے سے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے کہ اس کے شر سے پناہ مانگی۔ تو بازار کے شر سے پناہ مانگی، بازار کی خیر کا سوال کیا اور سودے اور اس میں نقصان سے بچنے کی بھی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैह, नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैह, नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैह। या अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे दिलों पर पड़े गफलत के पर्दे दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह बड़ी गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे, हमारे हाल पर खुसूसी तवज्जो फरमा दीजिए, हमारे हाल ज़ार पर या अल्लाह खुसूसी तवज्जो फरमा दीजिए, ये गफलतें दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे आका हमें ये मुबारक हदिये दे गए हैं, हमारी को ये दुआएं तालीम फरमा गए हैं। या अल्लाह ये दुआएं हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा फरमा दीजिए, हमारे मामूलात यौमिया में ज़िंदा फरमा दीजिए। या अल्लाह ये दुआएं हमारी ज़िंदगी में रच जाएं, बस जाएं। या अल्लाह आप ही तौफीक दे दीजिए, हमें महरूम न फरमाइए, हमें सच्ची तलब दे दीजिए, सच्चे जज्बे दे दीजिए, आपसे मांगने वाला बना दीजिए, आपकी तरफ तवज्जो वाला बना दीजिए। या अल्लाह हर मौके पर हमारे आका ने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की तालीम दी है। या अल्लाह आपसे ताल्लुक़ बनाने को फरमाया है, आपसे ताल्लुक़ बनाने को सिखाया है। या अल्लाह आप अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दीजिए, या अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दीजिए। हमारे आका पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा, हमारे आका ने जो हमें दुआएं तालीम फरमाई हैं, हर हर्फ पर उसके बदले हमारे आका पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाई, पूरी जज़ाए खैर अता फरमाइए, हमारे आका को अजर जज़ील से नवाजिए। या अल्लाह अपनी करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल फरमाइए। या अल्लाह हमें अपने आका को खुश करने वाला बना दीजिए, हमें इन दुआओं की मामूल पर दुआओं की तौफीक देकर हमारे आका को खुश कर दीजिए, उनकी मसरत और उनकी राहत का हमें ज़रिया बना दीजिए। या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए, या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए, हमें हमारे आका की शिफाअत नसीब फरमाइए। हुजूर के दस्ते मुबारक से जामे कौसर हमारा मुक़द्दर बना दीजिए, हमें महरूम न फरमाइए। या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए, हमारे दिलों की स्याही को धो दीजिए। या अल्लाह हमें हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने वाला बना दीजिए, हर सुन्नत पर पूरा अमल नसीब फरमा दीजिए। कदम कदम पर हमारी दस्तगीरी फरमा दीजिए, हमारी तरबियत फरमा दीजिए, हमारी इस्लाह फरमा दीजिए, हमें गीबत से बचा लीजिए। शऊरी तौर पर लाशऊरी तौर पर जो हमसे गीबतें हो जाती हैं, या अल्लाह हमें उससे बचा लीजिए। या अल्लाह खुसूसी तवज्जो नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हर लम्हा आपकी याद में गुजरवा दीजिए। बाज़ारों में या अल्लाह आपके अहकाम पर अमल करने वाला बना दीजिए, हमारी तिजारत को सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए, शरीयत के मुताबिक बना दीजिए। हमें वुसअत वाली बरकतों वाली हलाल तय्यब रिज़्क़ अता फरमाइए। या अल्लाह रहमतों वाला बरकतों वाला रिज़्क़ अता फरमाइए, हमें किसी का मोहताज न बनाइए। या अल्लाह अपना ही मोहताज बना लीजिए। या अल्लाह गैबी ख़ज़ाने हम पर खोल दीजिए। या अल्लाह हलाल तय्यब रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दीजिए, तंगी रिज़्क़ से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह तंगी रिज़्क़ से हमारी हिफाजत फरमाइए, हमारी औलादों को भी दूर तक या अल्लाह खूब बरकतों वाली वुसअत वाली रोज़ियाँ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह अपनी रज़ा वाले कामों में हमें लगा लीजिए। या अल्लाह अपने दीन की मेहनत में हमें लगा लीजिए, अपने दीन की आबियारी के लिए हमें कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह कराची में जो इज्तिमा चल रहा है, या अल्लाह उसे कबूल फरमा लीजिए, सारे आलम में हिदायत के आने का ज़रिया बना दीजिए, सारे आलम के दीन के तकाज़े वहाँ से पूरे करवा दीजिए। या अल्लाह जो लोग वहाँ शरीक हुए हैं, हो रहे हैं, या अल्लाह जो वहाँ से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, उन सबको हर किस्म की हिफाजत अता फरमाइए, हर किस्म के शुरूर फुतून से बचा लीजिए। आफ़ियत सलामती के साथ उन्हें रखिए और आफ़ियत सलामती के साथ अपने अपने मकामात पर वापस पहुँचाइए। उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह अपने घरों के राहत आराम को छोड़कर खुले मैदान में या अल्लाह आपके दरबार में हाजिर हैं, उन सब के हाजिर को कबूल फरमा लीजिए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए और उमूमी हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए, उमूमी हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। बरकतें रहमतों के दरवाज़े खोल दीजिए। या अल्लाह आज़माइश और इब्तिला से पूरी उम्मत को निकाल दीजिए। या अल्लाह आज़माइश और इब्तिला से पूरी उम्मत को निकाल लीजिए।
پوری امت پر اپنی خصوصی توجہ فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے، سب کی دعائیں قبول فرما دیجیے، سب کی دعائیں قبول فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا رحمتوں والا سایہ ان پر سلامت رکھیے، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کو عمر دراز عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے صدقے سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔